علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخی شہر اورنگ آباد کے سارے میرے بھائیوں بہنوں اور بزرگوں کو میرا سلام۔ بابا صاحب امبیڈکر کے گریٹ گرینڈ سن علی جناب پرکاش امبیڈکر کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میں جناب فاروق احمد سر اور جاوید قریشی صاحب اور ان کے ساری ٹیم کو شکریہ ادا کرتی ہوں اور ان کی محنت کو سلام کرتی ہوں۔ میں اورنگ آباد آنے ہی والی تھی، کچھ لیگل ایشوز کے وجہ سے میں ادھر نہیں آ پائی، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم ضرور ملیں گے، ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ سب لوگوں سے دعا کی درخواست کرتی ہوں کیونکہ کل انشاءاللہ ہمارے کرناٹک میں جو حجاب کا مسئلہ ہوا ہے نا، اس سے ہائی کورٹ سے آرڈر آنے والا ہے، تو ہمیں کل کا انتظار ہے اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ دعا کرو۔ ہمیں اپنے انڈین کانسٹیٹیوشن پہ بھروسہ ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا انشاءاللہ۔ بابا صاحب امبیڈکر نے کہا ہے، شکشا شیرنی دودھ ہے، جو اسے پیتا ہے وہ گرراتا ہے۔ ایسے ہی آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کے بچوں کو پڑھائیے، جب آپ پڑھاؤ گے تو وہ آگے بڑھیں گے اور اپنا فیوچر بنائیں گے۔ I give the message to all the students. Education is a main platform of our life. Do concentrate towards test rather than anything. Thank you. ان کا مقصد ہی ہے کہ آگے پڑھاؤ اور بچوں کو ان کے آگے نوالا بناؤ، ان کے آگے یہ پڑھانا گناہ نہیں ہے۔ پڑھائی تو ہمارے حدیث سے، ہمارے قرآن سے ثابت ہے، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ مگر پڑھائی کیسی پڑھائی؟ غیر آدمی کے ہاتھوں سے پڑھائی کہاں جائز ہے؟ غیر آدمی لڑکوں کے بیچ جا کے پڑھنا یہ کہاں جائز ہے؟ اگر کچھ جھنڈ سے، سوروں کے جھنڈ سے نکل کر بچ کے نکل آ گئی ہے تو اللہ کا کرم ہوا اس پہ، اللہ کے نام کا کرم ہوا اس پہ۔ یہ ایک بار ہوا ہے، بار بار کہاں ہوا بتاؤ مجھے؟ احمد آباد میں ہوا؟ بچی قرآن پڑھ کے آ رہی تھی، وہ پتا ہے آپ کو؟ میرا کل اتنا دل دکھا ہے، قرآن پڑھ کے آ رہی تھی وہ لڑکی۔ ایسی پڑھائی پڑھ کے آنے والی لڑکیاں محفوظ رہے گی؟ پڑھانے کی بات کر رہے ہو تو پڑھائی کا انتظام کرو، جیسی ہمارے مذہب کے لیے جائز ہے۔ نہیں تو ہم یہ بات بولنے، ہمارے لوگ ابھی یہ بات بتائیں گے ہم کو کہ پڑھائی جائز ہے، پڑھایا کرو۔ پڑھانے کے لیے منائی نہیں ہے، مگر کیسی پڑھائی؟ میں نے یہاں سے ایک علم کے لیے حضرت نام بھی بتا دیتی ہوں بھائی آپ کو، میں اقبال سلفی صاحب کو میں نے اتنا ریکویسٹ کیا ہے، انہوں نے مجھے انہوں نے مجھے شرطیں بتائی کہ اس کے اندر کس طرح کیسے، یعنی ہر طریقے سے میں نے ان کو یعنی کہیں سے باجو باقی نہیں رکھی کہ وہ بول سکے کہ بھائی آپ یہ عمل نہیں کرتے، آپ یہ عمل نہیں کرتے۔ نماز سے لے کے ہر طریقے کا، سنت سے لے کے ہر طریقے کا، فرض اور سنت سارے میں نے ان کو ایک ایک کام گنوایا، کہا کہ مجھے آپ سکھاؤ۔ پتہ ہے آپ کو؟ راول پنڈی میں رہتے ہیں وہ اقبال سلفی صاحب، آج بھی میں اگر وہ میسج محفوظ ہو تو میں آپ کو بھیجوں۔ ان کے پاس کوئی باجو باقی نہیں رکھی میں نے کہ وہ نہ بول سکے کہ مجھے اپنی شاگردی میں لیں گے۔ صرف ایک تڑپ تھی میری دل میں علم سیکھنے کی، وہ علم کیونکہ مجھے اس کے اندر وہ شوق تھا میرا ایک، اور الحمدللہ وہ شوق میرا آج مجھے یہاں اس جگہ پہ آج مجھے یہ کام۔ تو انہوں نے مجھے صرف ایک مجھے پیمپلیٹ بھیجا جو استخارہ لکھا تھا، میں استخارے کی وہ ان کا ہاتھ میں باقاعدہ پکڑ کے انہوں نے بھیجا تھا، میں آپ کو وہ بھی بھیجتی ہوں، پڑھو آپ استخارہ میں نے پڑھی، جب میں نے کری ہوں، پتا ہے مجھے انکار آیا، اور انہوں نے مجھے صرف ایک ویڈیو بھیجا، مجھے ایک مجھے وہ ڈیلیٹ، کیونکہ پرانا فون تھا اور کافی ٹائم کی بات ہے، 2012-13 کی بات ہے، یہ 2012-13 کی بات ہے۔ کیا بھیجا پتا ہے اس کے اندر؟ مجھے وہ ویڈیو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ غیر آدمی سے اگر تعلیم حاصل کرنا وہ ایسا کچھ تھا، میں سمجھے ایسی مجھے بھیجے، مگر مجھے شیطان نے وہ بھلایا تھا کہ میں یہ میں سمجھ ہی نہیں پائی کہ وہ ویڈیو کیوں بھیجے تھے۔ یہ استخارہ میں جب کری تو بولے نہیں، یہ علم جو ہے یہ ضروری نہیں ہے، اس سے بڑا میرے لیے اللہ نے مقدر لکھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس میں تم کو ہاں نکلتا ہے تو آپ مجھے ضرور مجھے یہ کرو، میں آپ کو پھر میں اس میں آپ کو جو چھوٹا موٹا پہلے سر درد اور یہ سب کے بارے میں اس کا آپ کو یہ دوں گا۔ آپ سمجھو، میں اللہ معاف کرے، میں اپنے بارے میں بتانے کے لیے نہیں میں یہ بات بول رہی ہوں، لیکن یہ بچی کو بھی ابھی لوگوں نے نشانہ بنا لیے، اس سے اب اس کے منہ میں اپنی زبان ڈال کر یہ ہم تک پہنچائیں گے۔ یہ کس کے بارے میں ہمارے پاس کس کا فرمان رکھ رہی ہے؟ مسلمانوں کے پاس ہم سارا خوف رکھتے ہیں ہمارے ہندوستان کا سنویدھان، لیکن ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا
جو اس نے جو لفظ ہو رہی ہے نا اسی حساب سے اس نے بات کرنی چاہیے. باقی اس نے دنیا داری ہم سب طرف سے ہم سیکھے ہوئے, ہم کو سب معلوم ہے. ہمیں اس کو سنویدھان بتانے کی بک پڑھی میں موٹی موٹی بک, ہر مہینے 2 مہینے میں میرے شوہر کو نا گفٹ ہوتی ہے. دماغ خراب ہوتا ہے میرا. اب ہمارے کو اس طریقے سے جب ہم کو معلوم ہے کہ اندر کیا چال چلی جا رہی ہے, ہمارے بچوں کو 0 نمبر دیے جا رہے ہیں, ہاں کم سے کم گریڈ دے کر ان کو نشے کا عادی بنا دیے. سوچ کے بچے کہ ارے مجھے تو اتنا کم مارکس ہے, کیا پڑھوں میں, جانے دے. ہمارے بچوں کو بٹھا دیے انہوں نے کالجوں سے, اسکولوں سے, اور ہماری لڑکیوں کو جان بوجھ کر زیادہ گریڈ زیادہ نمبر دے رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ نمبر دو ان کی بچیوں کو, نکالو ان کی بچیوں کو باہر. کہ ارے ہماری بچی اتنی قابل, ہماری بچی اتنی پڑھائی میں آگے ہے, اور اس کو لے کالجوں میں دھکے دیں گے اس کے خود ماں باپ. جب ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے, ان کو نمبروں سے اچھے نمبر دے کر, ان کو چھوٹے نمبر مل رہے ہیں آپ کی بچیوں کو, چھوٹے نمبر مل رہے ہیں آپ کی بچیوں کو باہر نکالنے کے لیے, کالجوں تک بھیجنے کے لیے. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آئیڈیل بناتے ہو تو بناؤ, بے شک بناؤ, لیکن آئیڈیل جس مقصد سے, جس نام سے, جس رب کے کلام سے تم نے بنایا ہے اتنا ہی سنو, پھر اسی بارے میں سنو. پھر اس کے آگے تم کیسے, وہ ایک یعنی کہ ٹی وی چینل ہے کیا سارے؟ تو آپ کو سارے چینل آپ کو ایک ہی میں مل جائیں گے. ہاں, ایک ہی جگہ پہ تمہارے ایک پسندیدہ تمہارے, ہاں اس پہ تم کو سب کچھ مل جانا چاہیے. ارے بخشو ہی بچی کو, کچھ نہیں معلوم اس کو دنیا داری, کیا تجربہ ہے بیچاری کو. ایک سوروں کے جھنڈ سے نکل کے آنے والی بچی ایک بار دوسری جگہ آپ کو اتنی بڑی چیز دکھا رہے ہیں, آپ وہ نظر انداز کر رہے ہو. یہ پروگرام رکھے تھے, اس بچی کا پروگرام رکھے تھے حجاب کو لے کر, اور وہ بچی کا کیا جو درد سے تڑپ رہی ہے, جو قرآن پڑھ کے واپس ہو رہی تھی اپنے گھر. نوز باللہ سما نوز باللہ. اتنا تو نظر اندازی اچھی نہیں ہے. اتنی نظر اندازی کس وجہ سے بھائی؟ اب کیا بتانا چاہو گے؟ وہ بچی میرے حجاب نہیں پہنی تھی اس لیے اس کی عزت لوٹے گئی, یا پھر وہ کالج نہیں جا رہی تھی, وہ تو قرآن کی نماز کلام پاک پڑھ کے آ رہی تھی. اس کے لیے حفاظت اللہ کا ذمہ اللہ نے نہیں کیا. نوز باللہ سما نوز باللہ. یہی بولتے ہیں, ارے تم کو کیا معلوم ہے, تمہارے مذہب کو لے کے یہ جو تمہارے پروٹیکشن کے لیے جن کو تم عائد کرتے ہو نا, پولیس ادھیکاری ہنستے ہیں پیچھے تمہارے, معلوم ہے تم کو. اس دن ہمارے یہاں پر جمعہ کے دن حجاب کے اوپر بہت بڑا مورچہ تھا. 1 مہینہ پہلے آج ہی کے دن شام کو 7:30 میں مغرب پڑھ کے گھر سے نکلی ہوں. زیادہ سے زیادہ لڑکی گھر میں زیادہ سے زیادہ ٹریفک میں بھی پھنسی, تو میں یہاں سے مجھے کتنا 7-8 کلومیٹر دور گئی تھی میں. آپ مجھے بتاؤ, مجھے 8 بجے 8:30 بجے میری گرفتاری ہوئی. لیڈیز کو رات کو گرفتار کرتے ہیں, ہاں 8-8:30 بجے مجھے گرفتار کیا گیا ہے. مجھے شاؤٹ کیا, مجھے برقع اتارنے کے لیے رات کے 10:30-11 بجے کے ٹائم برقع اتارنے کے لیے جو مجھے پورا ہجوم پولیس کا, وہی ہجوم جو برقعے کی پروٹیکشن میں کھڑا تھا جمعہ کے دن. آج ہی کا دن تھا, منگل کا ہی دن تھا. سارے کے سارے عورتیں, 2-3 تو عورتیں تھی, یہ بڑے وہ بھی یونیفارم میں, اس میں یہ 3 اسٹار. ہاں, سینئر صاحب نے بولا ہے کہ برقع نہیں پہننا ہے, برقع پہن کے لاک اپ میں نہیں ڈالا. ارے لاک اپ میں کیسے ڈال سکتے ہو لیڈیز کو لاک اپ میں ڈالنے کا حکم ہے, لیکن بس برقع اتار, برقعے میں لاک اپ میں نہیں ڈالا جائے گا. لاک اپ میں ڈالنے کے لیے صرف برقع اتارنا مقصد تھا, لاک اپ کا بہانہ تھا. صرف وہ برقعے کے لیے مجھے لاک اپ میں ڈالا گیا ہے. میں نے برقع نہیں اتارا. اور برقع اتارنے کے لیے جو انہوں نے جدوجہد کری ہے اس دن, جتنی انہوں نے وہاں پر جتنا اپنی طرف سے جتنا کوشش کرنی تھی کری انہوں نے, لیکن اللہ نے کیا مطلب ہے, مقصد کیا ہے میرا برقع اتارنا اور اتارنے مطلب آپ سمجھ رہے ہو ان کا مقصد, ان کو برقع اتارنے سے کیا حاصل تھا؟ ان کو دہشت ڈالنی ہے, ڈالیں گے. یہ ہمارے دلوں میں نہیں آئے گی, یہ اللہ کا احسان ہے. باقی تھوڑے دن کے بعد میں دیکھو, اور یہ آپ لوگوں کی یہ اگر یہی چلتا رہا نا, تو ایسی کتنی بیچاری بچی, اب اس کا نام کیا لوں میں, اس کا نام کیا لوں میں, بتاؤ نا.